السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ایران امریکہ کی تازہ اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 29 اپریل ہے اور خلیج فارس میں جاری بحران ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں امریکہ کے بلند و بانگ دعوے اور زمینی حقائق کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف وائٹ ہاؤس ایران کی تباہی کی کہانیاں سنا رہا ہے تو دوسری طرف عالمی برادری خود امریکہ کی حکمت عملی پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے درمیان UAE نے بھی ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب وہ کیا ہے آگے بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابنائے ہرمز پر کیا ہو رہا ہے، ایران نے جنگ بندی کے لیے کیا شرائط پیش کیے ہیں، وہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹروتھ سوشل پر دعویٰ کیا ہے کہ ایران بکھر رہا ہے اور اس کی قیادت نے ہار مان لی ہے، لیکن اگر ہم حقائق دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے مارچ میں دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی فوج تباہ ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ابنائے ہرمز پر ایرانی فورسز کا مکمل کنٹرول ہے اور وہاں سے گزرنے والی جہازوں سے وہ لاکھوں ڈالر فی جہاز ٹول وصول کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی روکنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ تہران کے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے اسے یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سائنسی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ جو تضادات ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ واشنگٹن اپنی عوام کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ جو یہ مہنگی جنگ ہے اس کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ ایک اور اپڈیٹ ابنائے ہرمز کو لے کر ایک بڑی ڈیولپمنٹ وہاں بھی ہوئی ہے کہ بحران کے آغاز کے بعد پہلی بار ایک بڑا LNG ٹینکر وہ کامیابی سے ابنائے ہرمز سے گزر کر عالمی منڈی کی طرف روانہ ہوا ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران نے اپنی شرائط پر اس جہاز کو راستہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس اہم بحری گزرگاہ کی چابی اب بھی ان کے پاس ہی موجود ہے۔ تجزیہ کار اسے امریکہ کی بحری غنڈہ گردی کی ناکامی بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ واشنگٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایران کو مکمل تنہا کر دے گا، مگر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں کھڑا ہے۔ وہیں اب ذرا اس صورتحال کے اثرات پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ابنائے ہرمز میں جاری ناکہ بندی کی وجہ سے براہ راست عوام کی جیب پر پڑ رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی نے پوری دنیا کا دم گھونٹنا شروع کر دیا ہے۔ جہازوں کے جو ایندھن ہے اس کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ یورپ اور افریقہ میں پروازیں وہ بند ہو سکتی ہیں۔ آپ فلائٹ ٹکٹ دیکھ لیں، اپنے ہی آپ ہندوستان میں ہی دیکھ لیں یا دیکھ لیں کہیں اور کی، تو اس کی قیمت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد قیمتوں پر کتنا فرق پڑا ہے، ایک ٹکٹ کا فرق کتنا بڑا ہے۔ اسی دوران ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے ایک اور بڑی مشکل وہ پیدا کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 60 سال بعد اوپیک سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ محض ایک معاشی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑی تبدیلی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے۔ UAE کے اس فیصلے سے اوپیک اپنی 15% صلاحیت کھو دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر UAE نے ڈالر کے بجائے چینی یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا تو پھر امریکی ڈالر کی بادشاہت یعنی کہ پیٹرو ڈالر نظام کو ایسا جھٹکا لگے گا جس سے نکلنا امریکہ کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور اس وقت ابنائے ہرمز میں منظرنامہ کیا ہے تو بتا دیں کہ 2000 سے زائد جہاز وہاں قطاروں میں کھڑے ہیں۔ کچھ جہاز ایران کو باقاعدہ ٹول ٹیکس دے کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی امریکہ کی ناکہ بندی کا خطرہ ہے۔ بہرحال وہاں کی صورتحال جو کہ تو ہیں اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو ممالک کی پریشانیاں ہیں وہ اب بھی برقرار ہیں۔ وہیں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں امریکی پالیسیوں کو کڑی تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رچرڈ ہاس ہیں جو کہ مشہور امریکی سفارتکار ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ یہ اسٹریٹجک جنگ وہ ہار رہا ہے۔ ان کے مطابق ناکہ بندی نے ایران سے زیادہ امریکہ کے اتحادیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہیں جرمنی کا بھی سخت موقف سامنے آیا ہے۔ جرمن چانسلر مرز نے امریکی حکمت عملی کو ناقص سوچ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے
उसने आलमी मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब भी जो है $111 से ऊपर है और अमेरिका के पास इसका अब तक कोई हल नहीं है। सिर्फ वो बयानबाजी कर रहा है और नाकाबंदी जैसे जो है वो ऐलानात कर रहा है, लेकिन जो ईरान ने नाकाबंदी की है, जो ईरान ने अपना हुर्मुज़ पर टोल लगाया है, उसका अमेरिका के पास अब भी कोई तोड़ नहीं है। वह अमेरिका का एक और बड़ा भरम जो है वो टूट चुका है। कल जो है ईरानी एक हैकर ग्रुप है, हंजला नाम है उसका, उसने 2389 अमरीकी मरीन्स की हसास और ज़ाती मालूमात और उनकी लोकेशन जो है वो उसने इंटरनेट पर जारी कर दी है। ये दरअसल वो फ़ौजी हैं जो इस वक्त खलीज फ़ारस में तैनात हैं। हैकर्स का कहना है कि अगर अमरीकी जनरल ये समझते हैं कि वो महफूज हैं तो ये उनकी भूल है। ये वाक़या पेंटागन के सिक्योरिटी निज़ाम की नाकामी का भी एक बड़ा जो है सबूत कहा जा सकता है। और मुज़ाकरात के हवाले से भी कई तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए सीधे तौर पर तो कोई पेशरफ़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन पसे पर्दा जो है मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो है वो आ रही हैं। इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे फ़ॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो कि अमेरिका को इस बहरान से बाइज़्ज़त तौर पर वापसी का रास्ता दे सकता है। ईरान ने जो मसौदा पेश किया है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पहले नाकाबंदी ख़त्म की जाए, फिर बात होगी। ट्रम्प इस पर नाराज़ तो हैं, लेकिन उनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये वजह है कि देख रहे हैं कि तरह तरह के बयानात जो है वो ट्रम्प की तरफ से सामने आ रहे हैं। इसी दरमियान जो है अमरीकी जरीदे द अटलांटिक ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने बताया है कि पेंटागन और वाइट हाउस के दरमियान जो है इख्तिलाफात शदीद होते जा रहे हैं और क्योंकि ये जंग जो है मज़ीद खींचती जा रही है और ये कब तक चलेगी इसको लेकर जो है वहाँ भी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है बयानबाजियाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिन पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। बहरहाल आगे क्या होगा इस पर सबकी नज़रें हैं, लेकिन ये जंग गज़ा जंग की तरह नहीं है जहाँ हज़ारों आम शहरी जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की थी वो मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। और आज भी जो सूरत हाल वहाँ की है, आज भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, रोज़ाना दर्जनों अफराद मारे जा रहे हैं, लोगों तक इमदादी सामान नहीं पहुँच रहा, अस्पतालों में भी दवाओं की किल्लत है, लेकिन उस पर बात हो नहीं रही क्योंकि इससे किसी का मफाद जुड़ा नहीं है। जहाँ तक ईरान जंग की बात है, चूँकि इस जंग से मुल्कों के अपने अपने मफादात जुड़े हुए हैं, तो आज हर कोई चाहता है कि जंग रुक जाए। तो ये थे कुछ अपडेट, बदलती हुई सूरत हाल पर हम नज़र रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।